السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. قال الله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، بڑائی، توصیف صرف اور صرف اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے۔ انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گمراہ انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے، صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے آخری نبی و پیغمبر بنا کر کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، آج شوال کے اس مہینے میں عید الفطر کے بعد رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی گزر جانے کے بعد جس موضوع کو لے کر میں آپ لوگوں کے درمیان حاضر ہوا وہ ہے رمضان کے بعد ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں۔ معزز حاضرین، یقیناً اللہ کا بڑا فضل و کرم رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا۔ یقیناً میرے بھائیوں، یہ ایک عظیم نعمت تھی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں بار بار یہ مبارک مہینہ نصیب فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہماری زندگیوں میں آیا، ہمیں کیا پیغام دے کر کے گیا؟ ہم سے بہت سارے سوالات رمضان کا مہینہ ہمارے درمیان چھوڑ کر کے گیا۔ ہمیں تربیت کے حوالے سے، جہاں ہماری جسمانی تربیت کا سوال،
جہاں ہماری روحانی تربیت کا سوال، بہت سارے پیغامات رمضان کا مہینہ ہماری زندگیوں میں دے کر کے گیا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، آئیے دیکھتے ہیں کہ رمضان کے بعد ہم اپنی زندگی کو کیسے گزاریں۔ کہ یہ رمضان کا مہینہ تو گزر گیا، لیکن بندگی، عبادت، رب العالمین کی رضامندی ہمیں ہمیشہ مطلوب ہے۔ خطبہ حاجہ کے بعد سورۃ الحجر کی آخری آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے روبرو تلاوت فرمائی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ یقین آ جائے، موت آ جائے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ ہمیں یہ پیغام دینے کے لیے آیا تھا کہ جیسے ہم نے رمضان میں عبادتوں کا اہتمام کیا، جیسے ہم نے مختلف قسم کی عبادتیں، قیام کا اہتمام کیا، روزوں کا اہتمام کیا، تلاوتوں کا اہتمام کیا، مختلف طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذکار کا اہتمام کیا، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، جس طریقے سے ہم نے رمضان میں روزے کی حالت میں اپنی زبان کی حفاظت کی، اپنے بھائی کی غیبت کرنے سے، اپنے بھائی پر جھوٹے الزامات لگانے سے جس طریقے سے ہم نے اپنے آپ کو روک کر کے رکھا، ہمیں ساری زندگی روزے کی طرح گزارنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات کہ رمضان تو گزر گیا، سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگیوں میں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا تھا۔ آپ دیکھیں، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا تذکرہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، رمضان کے روزوں کے مختلف احکام بیان کیے گئے، رمضان میں قرآن مجید کے نازل ہونے کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ رمضان کے روزوں کے احکام و مسائل کے ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بڑائی بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس چیز پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بطور ہدایت نصیب فرمائی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم جو ہے شکر بجا لاؤ۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ رمضان کا جو مہینہ ہمیں نصیب ہوا، ہم اس پر شکر بجا لانا چاہیے۔ کیسے شکر بجا لانا چاہیے؟ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، دعا کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین سے جو ہمیں نعمت ملی تھی اس پر ہم شکر بجا لائیں کہ رب العالمین ہمیں ہماری زندگیوں میں جو رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، ہم رب العالمین التجا کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں یہ رحمتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ بار بار نصیب ہو۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین، اور سلف سے یہ بات ثابت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین رمضان کا مہینہ جب گزر جاتا تقریباً 6 ماہ تک وہ قبولیت اعمال کی فکر کرتے، 6 مہینے رمضان کے آنے کا انتظار کرتے۔ جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا، رمضان میں جو عبادتیں انہوں نے انجام دی اس کی قبولیت کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے توفیق مانگنے کی ضرورت ہے، شکر بجا لانے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر بجا لایا، شکر گزاری کو اپنایا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے ناشکری کی، کفر کیا، انکار کیا، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک میرا عذاب جو ہے سخت۔ دوسری بات، رمضان کے بعد ہمیں کیسی زندگی گزارنی ہے؟ رمضان کا مہینہ آیا اور ہمیں تقوی کا پیغام دے گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، جیسے ہم نے تقوی کا، پرہیزگاری کا مظاہرہ کیا، رمضان میں ہم نے اللہ کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، تقوی کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ یاد رکھے کہ تقوی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن باتوں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا اس کو بجا لانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں سے ہمیں روکا ہے اس سے رک جانا، یہی تقوی ہے۔ میرے بھائیوں، تقوی کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں، اور اس بات کو یاد رکھیں اتقوا اللہ حیثما کنتم، کہ تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ اور تقوی یہ ہے کہ آدمی یہ احساس، یہ اپنے اندر جو ہے یہ محسوس کرے، گناہ کرتے ہوئے اس کے اندر یہ احساس ہو کہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، رب العالمین مجھ پر گرفت کرنے پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے۔
یہی تقوی ہے میرے بھائیوں. اور یاد رکھے تقوی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کامیابی کا ضامن ہے. یہ دنیا میں مال و دولت، شہرت، عہدہ، منصب یہ کچھ کام نہیں آنے والا ہے. یہ عہدہ، یہ منصب اور یہ حسب و نسب کچھ کام آنے والا نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے معزز اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو تقوی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے قریب ہے. میرے بھائیوں، رمضان گزر گیا. جو مجھے پیغام دینا ہے وہ یہ ہے کہ ہم تقوی کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں، متقی بن جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کے لیے بہت سارے وعدے فرمائے ہیں، جن میں سے ایک وعدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کے مشکلات سے، مصائب سے، جو بھی انسان جو ہے مسائل و مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے ان سے نکلنے کی راہ آسان کر دیتا ہے. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اگر ہم تقوی اختیار کر لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایسے جگہوں سے رزق عطا کرے گا جس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے. بتانا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہم نے رمضان میں تقوی کو اپنایا تھا، رمضان کے بعد بھی ہم تقوی کو اپنائیں. اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ہم اطاعت الہی کو لازم کر لیں. میرے بھائیوں، جیسے ہم نے رب العالمین کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، رمضان کے بعد بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں. زندگی کا مقصد جو ہے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. میرے بھائیوں، آپ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور تم اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اطاعت الہی رب العالمین کی بندگی کو واضح کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میرا جینا مرنا، میری قربانی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. میرے بھائیوں، مقصد یہی ہے بتانے کا کہ اطاعت الہی کا جیسے ہم نے رمضان میں اہتمام کیا، رب العالمین کو راضی کرنے کا ہم نے جیسے اہتمام کیا، ہمارے جینے کا اور مرنے کا مقصد، ہماری زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی رضامندی ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ رمضان ہماری زندگی سے رخصت ہوا لیکن عبادتیں ہماری زندگی سے رخصت نہیں ہوئی. رمضان تو ہماری زندگی سے رخصت ہوا لیکن ہم اب فارغ نہیں ہو گئے. میرے بھائیوں، ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ہماری جوانی کے تعلق سے، ہر لمحے کے تعلق سے کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. رمضان کا مہینہ یقیناً یہ برکتوں والا مہینہ ہمارے درمیان آیا تھا، لیکن یہ پیغام دینے کے لیے، یہ تربیت کا پیغام دینے کے لیے کہ رمضان کے بعد زندگی ہمیں کیسے گزارنی ہے. خطبہ حاجہ کے بعد میں نے سورہ حجر کی آخری آیت تلاوت فرمائی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ موت آ جائے. تو معلوم ہوا انسان کو موت آنے تک، چاہے وہ جو ہے گھر پر موجود ہو، چاہے وہ سفر میں ہو، چاہے وہ صحت کی حالت میں ہو، بیماری کی حالت میں ہو، ہر حالت میں اسے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے صحت کے ایام چھوڑیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت کے قریب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اے عائشہ حل صلی الناس، آخری ایام ہے، صحت کے ایام چھوڑیے، مرض کے ایام. حضرت عائشہ بیان فرما رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حل صلی الناس، عشاء کی نماز کا وقت تھا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ کے منتظر ہیں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بیمار ہیں، نقاہت کی حالت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہے، لیکن اٹھ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ لوگ آپ کے منتظر ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضعونی ماء فی المخصب،
کہ تم میرے لیے ایک برتن میں پانی جو ہے رکھو، میں غسل کر لوں گا، تاکہ ممکن ہے غسل کرنے کی وجہ سے میرے اندر نشاط پیدا ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور غسل فرمایا۔ غسل فرمانے کے بعد جیسے ہی مسجد کی طرف آگے بڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ یہی کیفیت طاری ہوئی۔ چوتھی مرتبہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر یصلی بالناس، کہ تم ابو بکر کو حکم دے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ میرے بھائیوں، پیغام دینا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام ہیں، لیکن نماز کی جستجو دیکھیے، نماز کا اہتمام دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر لڑکھڑا رہے ہیں، آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، لیکن بے ہوشی طاری ہو جا رہی ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ یقین یعنی موت آ جائے۔ میرے بھائیوں، بتانا مقصد یہ ہے رمضان تو یقیناً گزر گیا، لیکن ہم سے عبادتیں مطلوب ہے، بندگی مطلوب ہے، رب العالمین کی رضامندی ہم سے مطلوب ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، دوسرا پیغام جو نماز عید الفطر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید الفطر میں جہاں مردوں سے آپ خطاب کرتے، عورتوں میں خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے عورتوں کو خطاب فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہاں تک فرمایا کہ تم اپنی ماؤں اور بہنوں کو عیدگاہ لے آؤ، حتیٰ کہ اگر ان پر نماز نہ بھی ہو لیکن وہ مسلمانوں کے ساتھ دعاؤں میں جو ہے شریک ہو جائیں گی، مسلمانوں کی اجتماعیت میں وہ شریک ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ نے جو خطاب فرمایا کہ وہ یہ فرمایا تصدق یا معشر النساء تصدقنا ولو من حلیکن فإنی اریتکن اکثر اہل النار، کہ اے عورتوں کی جماعت تم جو ہے صدقہ و خیرات کا اہتمام کرو، اپنے جو ہے اپنے زیور کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ میں نے تم کو سب سے زیادہ جہنم میں داخل ہوتی ہوئی میں نے دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں، عید الفطر کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو نار جہنم سے آگاہ کر رہے ہیں، فکر آخرت کا پیغام دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہی پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگیوں میں آیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر رات، ہر دن و رات میں ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بہت سارے بندوں کو آزاد فرمایا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا شمار جو ہے ان بندوں میں فرمائے۔ میرے بھائیوں، فکر آخرت کے اس پیغام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے جہاں خطاب فرمایا، فکر آخرت کا پیغام دیا۔ ابھی ہم چند سال گزرے، ہم نے کووڈ-19 کا سامنا کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم جن حالات سے گزر کر کے آئے ہیں، شاید اس سے پہلے کی جنریشن یا ممکن ہے کہ اس کے بعد کی جنریشن ممکن ہے کہ ان حالات کو نہ دیکھیں، لیکن ہم نے کووڈ-19 اور کورونا کے حالات ہم نے دیکھے، جہاں ہم نے دیکھا کہ سانسوں کو خریدا جا رہا تھا، جہاں ہم نے دیکھا قرآن مجید کی اس آیت کے منظر کو، قیامت صغریٰ کے منظر کو ہم نے دیکھا، یوم یفر المرء من اخیہ، کہ جس دن جو ہے یوم یفر المرء من اخیہ، کہ جس دن بھائی سے بھاگے گا۔ ہم نے دیکھا کووڈ کے ان حالات میں کہ بیٹا باپ سے دور ہے، بیٹا باپ سے جو ہے بھاگ رہا ہے، بیوی شوہر سے دور ہے، اور شوہر جو ہے بیوی سے دور بھاگی جا رہی ہے۔ ہم نے یہاں تک کہ اخبارات میں ہم نے پڑھا، سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا کہ جہاں عورتوں کو دفن کیا گیا، قبرستانوں میں جہاں ان حالات میں دفن کیا گیا، جسم سے سونا نکالنا ہاتھ میں، اور جسم پر جو زیور پہنے ہوئے تھے اس کو تک نہیں نکالا گیا، سونے کی کوئی قیمت نہیں، مال و دولت کی کوئی قیمت نہیں رہی۔ ہم نے ان حالات کو، کووڈ کے ان حالات کو دیکھا، لیکن آج 4-5 سال شاید مشکل سے عرصہ گزرا ہوگا کہ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ موجودہ نسل ان حالات کا سامنا کر کے آئی ہے، قیامت کے منظر کو دیکھ کر کے آئی ہے۔ میرے بھائیوں، پیغام یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فکر آخرت کا پیغام دیا، اس پیغام کو ذہن میں رکھیں کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا میں ہر کسی کو جانا ہے، ہر کسی کو جو ہے موت کا یہ مزہ چکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا کی حقیقت کو اجاگر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں جو ہے قبروں کی زیارت کرنے سے منع فرمایا تھا، لیکن اب حکم دیتا ہوں
فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، کہ تم قبرستانوں کی زیارت کرو اس لیے کہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی۔ میرے بھائیوں، آج زمین کے ہم پیٹھ پر ہیں، زمین کے اوپر ہیں، زمین کے پیٹ میں جانے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ایسے اعمال کریں جو ہمارے عالم برزخ کی زندگی کے لیے آسانی ہو اور آخرت میں کامیابی کا ضامن ہو۔ میرے بھائیوں، رمضان کے بعد ہمیں جو زندگی گزارنا ہے، جیسے میں نے کہا کہ پہلے اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائے، دوسری چیز ہے کہ تقوی کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لے، اور اطاعت الہی بھی، اطاعت الہی یعنی رب العالمین کی رضامندی اپنی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، اور عبادت ہماری موت تک ہونی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ گیا اور عبادتوں کو ہم نے ترک کر دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ رمضان کا مہینہ ہماری زندگیوں میں آیا، رخصت بھی ہو گیا، جیسے اللہ نے کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ یہ چند گنے چنے ایام تھے، تیزی کے ساتھ آئے، اور جو ہے پوری برق رفتاری کے ساتھ رمضان کا یہ مہینہ ہم سے رخصت ہوا۔ ہم اپنے آپ سے، اپنے نفس سے، خود سے پوچھیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے جو عبادتوں کا اہتمام کیا، کیا ہم اب بھی ان عبادتوں کا اہتمام کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے قیام اللیل کا جیسے اہتمام کیا تھا، تلاوتوں کا جیسا ہم نے اہتمام کیا تھا، فرض نمازوں کی پابندی کا جیسے ہم نے اہتمام کیا تھا؟ اپنے آپ کا جائزہ لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ تم اپنا جائزہ لو اس سے پہلے کہ تمہارا جائزہ لیا جائے۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے کہ رمضان کے بعد جو ہے ان ایام میں ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم نے رمضان میں جو نیکیاں کی تھی کیا اب بھی ہم وہ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، نیکیاں تو ہم نے کر لی ہیں، رمضان میں ہم نے عبادتوں کا اہتمام کیا، یہ بہت آسان کام، نیکیاں کرنا بہت آسان کام ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ نیکیوں کی حفاظت کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون؟ صحابہ نے کہا المفلس من لا درہم له ولا متاع، کہ مفلس، فقیر، محتاج وہ ہے جس کے پاس درہم یعنی جس کے پاس پیسہ نہیں، ولا متاع له، جس کے پاس دنیا کے ساز و سامان نہیں ہے، وہ مفلس ہے۔ لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصیام وزکوۃ، کہ میری امت میں مفلس، فقیر، محتاج وہ ہوگا کہ جو کل قیامت کے دن روزوں کو، زکوٰۃ کو اپنے ساتھ لے کر کے آیا ہوگا، یعنی زندگی میں اس نے روزوں کا اہتمام کیا ہوگا، زکوٰۃ کا اہتمام کیا ہوگا۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا، لیکن نماز روزوں کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کو گالیاں دی ہوگی، کسی پر الزام تراشی کی ہوگی، کسی کا ناحق قتل کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُعْطَى مِنْ حَسَنَاتِهِ وَيُعْطَى مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کے نیکیوں میں سے ان تمام لوگوں کو جس پر اس نے ناحق ظلم کیا تھا ان کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا۔ تب بھی اگر حساب باقی ہے تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان کے گناہوں کو اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جاتے ہیں، پھر اس کو جہنم کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، بتانا مقصد یہ ہے ہم نیکیاں کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی ہو رہی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم حقوق العباد بندوں کی حقوق کی ہم پامالی کر رہے ہیں۔ صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، اللہ کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنا یقیناً یہ ضروری ہے، لیکن اتنا کافی نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات ہمیں پیغام دیتی ہے کہ عبادتیں جہاں حقوق اللہ ہے وہی حقوق العباد میں ہے، ہم حقوق اللہ میں کامیاب ہے، حقوق العباد میں بھی کامیاب ہونا ضروری ہے۔ ممکن ہے کہ ہم عبادتوں میں کوتاہی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے، لیکن حقوق العباد میں جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، رمضان کے مہینے میں ہم اللہ رب العالمین سے رحمتوں کا اور معافی کا ہم نے جو ہے مطالبہ کیا، لیلۃ القدر میں ہم نے اس دعا کا اہتمام کیا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، رب العالمین تو مجھے معاف فرما، لیکن ہم اپنی زندگیوں میں کسی کو معاف کرنا نہیں چاہتے۔ میرے بھائیوں، اپنے رشتہ داروں میں جو بھی ناچاخیاں، نا اتفاقیاں، اختلافات، ان ساری چیزوں کو آپ بھلا دیجئے، سب کو معاف کریے، ایک نئی زندگی کا آغاز کیجئے، اور آنے والے رمضان میں اپنا جائزہ لینے کی کوشش کریں کہ پچھلے رمضان سے میں نے ایک نئے عزائم کے ساتھ ایک اچھی زندگی کا میں نے آغاز کیا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ عزم لے کر کے، یہ حوصلہ لے کر کے جو ہے آگے بڑھے کہ رمضان میں جیسے عبادتوں کا اہتمام کیا، انشاءاللہ میں پوری زندگی اسی طرح عبادتوں کا اہتمام کروں گا۔
اسی طریقے سے میرے بھائی آخری پیغام یہ ہے کہ رمضان کے بعد ہمیں جن کاموں کو کرنے کی ضرورت ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس مہینے میں ہم اور آپ ہیں یہ شوال کا مہینہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے متعلق فرمایا من صام ستة من شوال کان کصیام الدہر، کہ جس نے شوال کے 6 روزے رکھے اس نے گویا کہ سال بھر کے روزے رکھے. کیسے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، رمضان کے مہینے کے پورے مہینے کے روزے 30 دن اگر اس کو 10 اضافہ کر لیا جائے تو گویا کہ وہ 300 ہو گئے. اور اگر ان 6 ایام کا روزہ رکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ایک نیکی کا وعدہ فرمایا کہ 10 گنا بڑھ کر کے دے گا. تو لہذا اس طریقے سے مکمل سال بھر روزے رکھنے کا ہمیں اجر و ثواب ملے گا. اسی طریقے سے میرے بھائیوں ہر ماہ ہر مہینے 3 دن 13 14 اور 15 جسے ایام 20 کہا جاتا ہے ان کا بھی جو ہے روزہ رکھنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. یہی پیغام ہمیں دینے کے لیے رمضان ہمارے درمیان میں آیا تھا کہ جیسے ہم نے رمضان میں فرض روزوں کا اہتمام کیا، غیر رمضان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرنے کی خاطر روزوں کا اہتمام کریں. لہذا میرے بھائیوں جو احباب کسی وجہ سے سفر کی وجہ سے یا اسی طریقے سے وہ خواتین دودھ پلانے کی وجہ سے یا جو ہے مدت حمل میں ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے ہیں، شریعت کا یہی حکم ہے کہ رمضان کے گزرنے کے بعد آنے والے رمضان سے پہلے وہ ان روزوں کی قضا کریں. لہذا جن سے بھی کسی شرعی عذر کی وجہ سے کسی عذر کی بنا پر روزے چھوٹ گئے ہو تو اسے چاہیے کہ وہ آنے والے رمضان سے پہلے جو ہے وہ آنے والے رمضان سے پہلے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں جو جان بوجھ کر کے روزہ چھوڑے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ اس مسئلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن درست اور راجح بات یہ ہے کہ جس نے رمضان کے روزے جان بوجھ کر کے چھوڑے ہیں گویا کہ اس نے دین اسلام کے ایک رکن کا انکار کیا، لہذا وہ کافر ہے، مرتد ہے، اس پر توبہ شرط ہے. لہذا اسے چاہیے کہ وہ خالص توبہ کرے اور نیکیوں کو اپنی زندگی میں کثرت کے ساتھ کرنے کی کوشش کرے. اس پر روزے کی قضا نہیں ہے، روزوں کی قضا نہیں ہے، اس کے لیے توبہ شرط ہے. وہ خالص توبہ کرے اور اپنی زندگی میں جو ہے نیکیوں میں کثرت کرنے کی وہ کوشش کرے. یہ چند مسائل تھے، یہ چند باتیں تھیں جو رمضان کے بعد ہمیں زندگی گزارنے کے تعلق سے تھی. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جیسے ہم نے رمضان میں زندگی کو گزارا، عبادتوں کا اہتمام کیا، رب العالمین رمضان کے بعد بھی ہمیں اسی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین جیسے ہم نے قیام اللیل کا اہتمام کیا، رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیری رضا کی خاطر، مومنوں کی اس صفات کی خاطر کہ وبالاسحار هم یستغفرون، رب العالمین ہمیں ان نیک بندوں میں شمار فرما جنہیں ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ وہ کس طرح اللہ رب العالمین کو راضی کریں. رب العالمین ہم سے جو بھی خطائیں لغزشیں غلطیاں ہوئی ہیں رب العالمین یقیناً ہم جو ہے شرمندہ ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، رب العالمین ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما. رب العالمین ہمیں نیکیوں میں سبقت کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین رمضان المبارک کا مہینہ جو ہم سے رخصت ہوا رب العالمین ہماری زندگیوں میں بار بار یہ مبارک مہینہ نصیب فرما. رب العالمین ہم نے جو تلاوتیں، اذکار اور مختلف قسم کی عبادتیں کی ہیں، ہم جیسے ہمیں ان عبادتوں کا اہتمام کرنا تھا ہم نے ان عبادتوں کا اہتمام نہیں کیا. رب العالمین جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم نے انجام دی ہیں رب العالمین ان عبادتوں کو تو شرف قبولیت عطا فرما. رب العالمین ہمارے سماج و معاشرے میں جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. رب العالمین جو نوجوان نسل ازدواجی مسائل سے، معاشی مسائل سے دوچار ہے رب العالمین ان کے ان مسائل کو تو آسان فرما. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك والرؤوف الرحيم.